السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں فیصلے صرف سرحدوں کے نہیں بلکہ نظریات کے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ دنیا کے مسلم ممالک کو ایک تاریخی معاہدے، ابراہیمی معاہدے کا حصے بننے کی دعوت دے رہا ہے، تو دوسری جانب یہ سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ کیا یہ واقعی امن کا راستہ ہے یا فلسطین کے درینہ مسئلے سے نظریں چرانے کی ایک کوشش۔ آخر یہ ابراہیمی معاہدہ ہے کیا؟ کن مسلم ممالک نے اس پر دستخط کیے؟ اور سب سے اہم سوال، پاکستان اس معاملے پر کہاں کھڑا ہے؟ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم کھولیں گے اس معاہدے کے تمام پہلو، پس منظر اور وہ حقیقت جس نے پوری مسلم دنیا کو ایک نئی بحث میں الجھا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور اردن سے یہ لازم مطالبہ کیا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو جائیں تاکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جا سکے، مگر انہوں نے اس عمل کو ایران جنگ کے خاتمے اور خطے میں قیام امن کے ساتھ جوڑا ہے۔ آسان لفظوں میں بات کریں تو ابراہیمی معاہدے یا ابراہیم ایکارڈز سے مراد مسلم اکثریتی ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنا ہے۔ سن 2020 کے دوران ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران متعدد عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، مگر اب ٹرمپ کے حالیہ اعلان کے بعد نیو ابراہیم ایکارڈز کی بازگشت ہے، جس میں سعودی عرب، پاکستان، قطر اور دیگر ممالک کو بھی اس میں شامل ہونے کا کہا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے اس معاملے پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر ماضی میں دفتر خارجہ کی ترجمان ملک کی جانب سے ابراہیمی معاہدوں میں شمولیت کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں۔ اگرچہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرے گا۔ انہوں نے مثال دی کہ اسلام آباد ماضی میں متعدد معاملات پر واشنگٹن سے اختلافات کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس سے آگاہ ہیں، جیسا کہ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایک یا دو ممالک ابراہیمی معاہدوں میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ قابل قبول ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کی جانب اشارہ کر رہے ہوں۔ صحافی حامد میر کا خیال ہے کہ ٹرمپ پاکستان اور سعودی عرب سے ناخوش ہیں۔ وہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف نئی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹرمپ غصے میں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا، یہ طاقت نہیں بلکہ کمزوری کی ایک علامت ہے۔ مذہب اسلام کی جائے پیدائش سعودی عرب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا محض ایک سفارتی سنگ میل نہیں بلکہ حساس قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، جو خطے کے قدیم اور پیچیدہ تنازعات میں سے ایک کے حل سے جڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا دیرینہ موقف رہا ہے کہ وہ اس وقت تک ابراہیمی معاہدوں پر دستخط نہیں کرے گا جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے روڈ میپ پر اتفاق نہ ہو جائے۔ سی این این کے مطابق ایک سعودی ذریعے نے بتایا ہے کہ ریاض کا موقف تبدیل نہیں ہوا، جبکہ دوسرے ذریعے نے کہا کہ ٹرمپ نے کال پر ممالک کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ اسے ایران معاہدے کی کسی شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ سعودی عرب کے موقف کے بارے میں سی این این سے بات کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر حسن الحسن نے کہا کہ کئی ممالک اسرائیل کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ، لبنان اور شام میں علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب نے اتحاد
پہ بھی قائم کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ خطے کے ممالک ٹرمپ کی اس خواہش سے اتفاق کرتے ہیں۔ مصر، اردن اور ترکی کے اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی سفارتی تعلقات موجود نہیں، تاہم غزہ جنگ کے بعد ان تعلقات میں تناؤ دیکھا گیا ہے۔ ابراہیمی معاہدہ محض ایک سفارتی دستاویز نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پورے خطے کی سیاست، معیشت، نظریاتی سمت کا یقین کر سکتا ہے۔ کچھ ممالک اسے ترقی، استحکام اور عالمی روابط کا نیا دروازہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر کے نزدیک یہ فلسطین کی بنیادی مسئلے کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ جب تک فلسطین عوام کو ان کا حق اور ایک آزاد ریاست نہیں ملتی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مسلم ممالک اس معاہدے کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں، اور کیا واقعی یہ قدم خطے میں پائیدار امن لا پائے گا۔ فیصلہ تاریخ کرے گی، مگر سوال آج بھی وہی ہے، امن کس قیمت پر؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشنز میں ضرور شیئر کیجیے گا۔